Assalamu alaikum warahmatullah. Yes, once again you are welcome. Yesterday we discussed the objective resolution of Pakistan. قرارداد مقاصد کو کل ہم نے ڈسکس کیا تھا. اسی کے آگے بیٹا کنٹینیوٹی ہے پاکستان کا اصل آئین کی طرف ہم جا رہے ہیں. یعنی فرسٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1956 1956 کے آئین کی اہم اسلامی دفعات. پہلا آئین کیسے تیار ہوا بیٹا؟ فرسٹ کانسٹیٹیوشن کی بات ہوگی 1956 ہی پاکستان کے. اس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کے ساتھ بیٹا اسکرین شیئر بھی کروں گا، آپ کے سلائڈس وغیرہ بھی، اور کچھ میٹیریل بھی اس کو انڈر لائن بھی کروں گا بیٹا، اس کو ذرا غور سے دیکھ لیجیے گا. اس کے بعد جو ہے بیٹا جی یہ کہ جب قرارداد مقاصد ہم نے پیش کر دیا، وہ ایک آئینی ڈھانچہ تھا، آئینی شکل تھی، عبوری آئین تھا. کچھ مقاصد اور اصولوں کے تحت ہم نے کچھ اپنے ملک کو چلانے کے لیے، انتظامی معاملات کو چلانے کے لیے قانون ہند 1935 میں کچھ تبدیلیاں کر کے بیٹا اس کو ملک کے معاملات کو چلانے کے لیے ایک ڈھانچہ پیش کیا تھا. لیکن اصل آئین کی طرف ہم نے جانا تھا بیٹا جی. تو اس کے لیے قرارداد مقاصد کے بعد پھر اس آئین کو بنانے کے لیے، پاکستان کے پہلے آئین کو ترتیب دینے کے لیے جو اقدامات شروع کیے گئے 1949 کے بعد، اس میں بنیادی اصولوں کی کمیٹی کا بھی بڑا بیٹا کردار تھا. بیسک پرنسپلز کمیٹیز، ان کا بھی بڑا رول تھا. اور اس کی بنیاد پر ہم قرارداد مقاصد سے بنیادی اصولوں کمیٹی کے ذریعے آگے پھر ہم اصل آئین کی طرف جاتے ہیں، 1956 کے آئین کی طرف. یعنی کہ قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد دستور ساز اسمبلی نے متعدد کمیٹیاں قائم کیں. دستور ساز اسمبلی نے متعدد کمیٹیاں قائم کیں، جس میں بنیادی اصولوں کی کمیٹی اس کا خاص طور پر کردار تھا، اس کو شامل کیا گیا. اور اس بنیادی اصولوں کی کمیٹی کے سربراہ جو تھے وزیر اعظم لیاقت علی خان خود تھے. اور اس کمیٹی نے عبوری رپورٹ، ایک عارضی رپورٹ تیار کر کے 28 ستمبر 1950 کو لیاقت خان کی سربراہی میں پیش کی. نامکمل رپورٹ ہونے کی وجہ سے اس پر شدید رد عمل ری ایکشن سامنے آیا اور اس پر نظر ثانی کے لیے کہا گیا. اس طرح بیٹا جی یہ پہلی رپورٹ جب سامنے آئی تو اس کے بعد پھر چنانچہ اس پر نظر ثانی کے بعد دوسری رپورٹ 22 ستمبر 1952 کو خواجہ ناظم الدین کی سربراہی میں پیش ہوئی. بنیادی اصولوں کی اس کمیٹی میں اس رپورٹ میں ایک حصہ اسلامی اصولوں کے لیے مخصوص کیا گیا تھا، اسلامک پرنسپلز کے لیے. اور ان اسلامک اصولوں کے تحت کہا گیا، ان اسلامک پرنسپلز کے تحت یہ کہا گیا، یعنی نمبر 1 قرارداد مقاصد کو آئین کے ابتدائیہ میں شامل کیا جائے. یہ بیٹا وہی قرارداد مقاصد پھر اہمیت آ جاتی ہے کہ اتنی اس کی امپورٹنس تھی آبجیکٹیو ریزولوشن کی، یعنی قرارداد مقاصد کو آئین کے ابتدائیہ میں شامل کیا جائے. اس کے بعد دوسرا پوائنٹ بیٹا بنیادی اصولوں کمیٹی کی اس دوسری رپورٹ نے جو سامنے رکھا اسلامی اصولوں کے مطابق، وہ تھا مسلمانوں کو انفرادی یا اجتماعی طور پر قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کے مواقع دیے جائیں. یعنی اس طرح سے گورنمنٹ یا حکومت پاکستان یا ریاست اس طرح کے اقدامات اٹھائے گی، اس طرح کی اپرچونٹیز پیدا کرے گی کہ یہاں کے مسلمان انڈیویجولی یا کولیکٹیولی، انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنی فطری اور فطرتی زندگیاں بسر کر سکیں. تو یہ اسلامی اصولوں کی اس کمیٹی نے جو اصول بیان کیے اس کے مطابق. اور تیسرے نمبر پر یہ کہا گیا کہ بنیادی اصولوں کی دوسری رپورٹ کے مطابق اور اسلامی اصولوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا اس بات کو کہ شراب، جوا اور سود کو غیر قانونی قرار دیا جائے. شراب، جوئے کو اور سود کو غیر قانونی قرار دیا جائے. اسی طرح بنیادی اصولوں کی اس کمیٹی نے جو کہ 22 ستمبر 1952 کو پیش کی گئی تھی، اس میں یہ بھی کہا گیا کہ موجودہ قوانین کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالا جائے گا. اور اگلی بات جو کی گئی اس بنیادی اصولوں کی کمیٹی کے اسلامی اصولوں کے مطابق کہ ملکی معاشی پالیسی ایسی بنائی جائے جس میں چند ہاتھوں میں دولت کے ارتکاز کو روکا جائے، یعنی سرکولیشن آف منی، یعنی دولت کے اصولوں کا تعین کیا جائے اور ملک کو خوشحالی کی راہ پر گامزن کیا جائے. یعنی یہ زبردست بات تھی. اس میں معاشی اصول بھی سامنے آ گئے اور دولت کے اصول بھی سامنے آ گئے اسلامی اصولوں کے مطابق.
اسی طرح بیٹا جی اس بنیادی اصولوں کی کمیٹی نے اپنے حصہ اسلامی اصولوں کے مطابق یہ بھی کہا کہ کسان اور مزدور جو کہ ملکی ریاستی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ان کو مناسب اور ان کے صحیح جو ہے حق دیا جائے، مناسب حقوق دیا جائے، ان کے رائٹس کا خیال رکھا جائے۔ اسی طرح بحیثیت ایک اسلامی مملکت کے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہونے کے ناطے قرآن و سنت کے خلاف اس ریاست میں کوئی قانون نہ بنایا جائے، یعنی کوئی ایسا قانون نہ پاس کیا جائے جو اسلامی اصولوں کے، قرآن و سنت کے منافی ہو، اور صرف سپریم کورٹ کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کون سا قانون قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اسی طرح بیٹا جی بنیادی اصولوں کی اس کمیٹی نے اسلامی حصے کے تحت یہ بھی کہا کہ نیکی کا حکم دینے کے لیے اور بدی کو روکنے کے لیے ایک ادارہ بھی قائم کیا جائے۔ تو یعنی بنیادی اصولوں کی اس کمیٹی نے جو کہ 22 ستمبر 1952 کو خواجہ ناظم الدین کی سربراہی میں پیش کی گئی تھی، اس کے تحت صاف صاف بنیادی اسلامی اصول وہ بھی اپنانے کی بات کی گئی، ساتھ ساتھ قرارداد مقاصد یعنی آبجیکٹیو ریزولوشن کو بھی ابتدائیہ کے طور پر شامل کرنے کے لیے کہا گیا۔ اس طرح یعنی میں اگر یہ سی کی کنٹینیوٹی کو آگے چلا لے کے جاؤں تو یہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کی تیاری کے لیے جس طرح ہم نے پہلے آبجیکٹیو ریزولوشن کو پاس کیا 12 مارچ 1949 کو، اسی طرح یہ بنیادی اصولوں کی کمیٹی نے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کیا، رول پلے کیا 1952 میں فار دا اسٹیبلشمنٹ آف اور اون کانسٹیٹیوشن، یعنی پاکستان کے اپنے آئین کو بنانے کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے خاص طور پر کہا گیا۔ تو اس طرح یہ قرارداد مقاصد کے ساتھ ساتھ بنیادی اصولوں کی کمیٹی نے بھی پاکستان کے پہلے دستور سازی میں، پہلے آئین کی تیاری میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ اس طرح بالآخر پاکستان کا پہلا آئین تیار کرنے کے لیے اس میں ہمیں بے حد کامیابی حاصل ہوئی۔ اس طرح اب میں اسی کے ساتھ، اسی کنٹینیوٹی کے ساتھ آگے جاؤں گا بیٹا جی کہ پاکستان کے جو بھی دستور پھر سامنے آئے اس میں پھر اسلامی دفعات کو ہم نے خاص طور پر اپنایا اور اسلامی اصولوں کے حصے کو اپنایا، اسی قرارداد مقاصد کی اہمیت کے تحت، اسی بنیادی اصولوں کی کمیٹی کے بنیادی اسلامی حصوں کے مطابق۔ اس طرح دوسری دستور ساز اسمبلی کا انتخاب جو ہے 23 جون 1955 کو سامنے آتا ہے، اور دستور ساز اسمبلی کا انتخاب جب ہوا تو اس موقع پر 80 ارکان پر مشتمل جو ہے 80 ممبرز پر مشتمل اسمبلی معرض وجود میں آئی، اور چودھری محمد علی ملک کے وزیر اعظم بنے۔ وزیر اعظم منتخب ہوتے ہی چودھری محمد علی نے دستور سازی کا کام شروع کر دیا۔ اس طرح ایک آئین کا مسودہ 9 جنوری 1956 کو دستور ساز اسمبلی میں پیش کیا گیا، جسے 29 فروری 1956 کو منظور کیا گیا۔ پھر سے سن لیں بیٹا جی، آئین کا مسودہ 9 جنوری 1956 کو دستور ساز اسمبلی میں پیش کیا گیا، جسے 29 فروری 1956 کو منظور کیا گیا۔ اسی طرح گورنر جنرل کی منظوری کے بعد یہ بالآخر 23 مارچ 1956 کو ہمارا پہلا پاکستان کا آئین تیار ہوا اور باقاعدہ نافذ العمل ہوا، اور اس 1956 کے آئین کی جو اہم اسلامی دفعات تھیں، اہم اسلامک کلاسز تھیں، اہم اسلامک پروویژنس تھیں، وہ اس کا ذکر میں اب کرنے جا رہا ہوں جو کہ درج ذیل تھیں۔ میں بھی اسلامی دفعات کو جو ہے یعنی میں اسلامک پروویژنس کا بھی نام دے رہا ہوں، اور اسی طرح سے جو ہے اسلامک کلاسز بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس کے مطابق یعنی پاکستان کے پہلے آئین کی تیاری کے بعد جو کہ 23 مارچ 1956 کو نافذ العمل ہوا، اس کی پہلی اسلامی کلاس کیا تھی؟ اس میں تھا سر فہرست ملک کا نام، ملک کا نام۔ اس 1956 کے آئین کے مطابق کہا گیا کہ ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا، اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ اسی طرح بیٹا اللہ تعالیٰ کی حاکمیت
جس کو قرارداد مقاصد میں بھی ہم بیان کر چکے ہیں، یعنی سوورینٹی آف المائٹی اللہ۔ قرارداد مقاصد کو جو چونکہ آئین میں کہا گیا تھا کہ ابتدائیہ کے طور پر شامل کیا جائے گا، اسی طرح اس پروویژن یعنی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو بھی اسی کے مطابق اس دستور میں ابتدائیہ کے طور پر شامل کیا گیا، جس کے مطابق کہا گیا کہ پوری کائنات پر حاکمیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور یہ حاکمیت ہمارے پاکستانیوں کے پاس، ہمارے حکمرانوں کے پاس، ہماری عوام کے پاس ایک مقدس معنی کے طور پر رہے گی۔ اسی طرح بیٹا جی اس پاکستان کے پہلے آئین 1956 میں دوسری جو اسلامک پروویژن تھی، اسلامک کلاس تھی، وہ تھا مسلمان نے پاکستان کا جو صدر ہوگا وہ مسلمان ہوگا، یعنی صدر کے لیے مسلمان ہونا وہ لازمی قرار دیا گیا۔ یہ اگلی جو پروویژن تھی، یعنی کہ اس آئین کے مطابق ملک کے صدر کے لیے مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ یہاں بات یہ قابل ذکر ہے بیٹا جی کہ یہاں پہ وزیر اعظم کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ صرف صدر پاکستان کے لیے مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ اسی طرح بیٹا جی اگر میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے، تاکہ اس سے پہلے کہ میں نئی پروویژنس کو ڈسکس کروں، اس میں تھوڑا سا انگلش والے بچوں کو بھی بتا دوں کہ جیسے میں نے ساورنٹی آف المائٹی اللہ کا کہا تھا، تو اس کے مطابق تھوڑی سی بات کو میں بتا دوں، کیونکہ یہ وہ ایسی جو ہے پروویژن ہے جو کہ قرارداد مقاصد میں بھی یعنی سب سے پہلے اس کو کہا گیا، اور وہی چیز وہ ہے ان پاکستان کے باقی آئینس کا ابتدائیہ کے طور پر حصہ بنی۔ مینس فالوئنگ ور دا مین فیچرس آف دا آبجیکٹو ریزولوشن کے مطابق اس میں بھی یہی 56 کے آئین میں بھی یہی کہا گیا، سوورنٹی آف المائٹی اللہ، سوورنٹی آف دا انٹائر یونیورس بلانگس ٹو اللہ alone۔ اسی طرح کہا گیا کہ اتھارٹی شوڈ بی ڈیلیگیٹڈ ٹو دا اسٹیٹ تھرو اٹس پیپل انڈر دا رولز سیٹ بائی اللہ۔ اسی طرح کہا گیا بیٹا جی کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان شوڈ بی فریمڈ بائی دا کانسٹیٹیوٹ اسمبلی۔ تو یہ بیسیکلی یہ 3 پوائنٹ جو ہیں یہ سوورنٹی آف المائٹی اللہ کو ہی ایکسپلین کر رہے ہیں۔ ایک سوورنٹی ہے، اتھارٹی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے جو کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ فریمڈ کیا جائے گا ود اکارڈنگ ٹو دا سوورنٹی آف المائٹی اللہ، اور اسمبلی کی کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے ذریعے۔ اسی طرح بیٹا جی جو ہے یہ پروویژنس کی جو بات ہو رہی ہے، اسلامک پروویژنس کی 1956 کے آئین کی، اسلامی دفعات کی، اس میں اگلی جو بات ہے وہ اسلامی قوانین کا نفاذ، وہ ہے اسلامی قوانین کا نفاذ۔ یعنی اس 1956 کے آئین کے مطابق یہ کہا گیا کہ ملک میں ایسا کوئی قانون نافذ نہیں کیا جائے گا جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہو یعنی منافی ہو، اور موجودہ قوانین کو بھی بلکہ اسلام کے مطابق ڈھالا جائے گا، یعنی اسلامی قوانین کو نافذ کیا جائے گا، قرآن و سنت کی تعلیمات کو نافذ کیا جائے گا، بلکہ بڑی سختی سے کہا گیا کہ ایسا کوئی قانون نافذ نہیں کیا جائے گا جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے منافی ہو یا خلاف ہو، اور باقی قوانین کو بھی اسلام کے مطابق ڈالا جائے گا۔ اسی طرح ایک زبردست بات اس میں کی گئی پہلے 1956 کے آئین کے اندر کہ ایک ادارہ قائم کیا جائے گا، ادارہ تحقیقات اسلامیہ، اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ، ادارہ تحقیقات اسلامیہ یعنی ادارہ تحقیقات اسلامیہ کا مقصد اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ایک بنایا جائے گا۔ اس آئین کے مطابق ادارہ تحقیقات اسلامی جو قائم کیا جائے گا، جو کہ اسلامی احکام کی تدوین و نفاذ کے بارے میں تحقیق کرے گا کہ آیا کہ یہ قوانین اسلام کے مطابق ہیں کہ یا کہ نہیں، تو اس کے بارے میں تحقیق کر کے اس کے مطابق اس کے اوپر نافذ عمل کرانے کے لیے وہ کوشش کرے گا، اگر نہیں ہے منافی ہے تو اس کا بھی وہ ادارہ بتائے گا۔ اسی طرح بیٹا اگر اس کو میں تھوڑا سا دوبارہ انگلش والے بچوں کے لیے بھی اس باتوں کو تھوڑا سا مزید یہاں پہ کر دوں کہ جو ہے ایک تو یہ آپ کا جو آئین تھا 1956 کا، یہ 1956 کا یہ یونی کیمرل لیجسلیچر تھا، یعنی the legislature was to consist of only one house. The legislature was consist of only one house. Both the wings of the country were given representation in the National Assembly. The National Assembly consisted of 300 members.
150 members were drawn from each wing. Thus, the principle of party was adopted. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے کہا گیا کہ یہ 1956 کا آئین جو تھا بیسیکلی اس نے پارلیمنٹری سسٹم بھی دیا اور پارلیمنٹری سسٹم واز اڈاپٹیڈ اکارڈنگ ٹو دس کانسٹیٹیوشن آف 1956. اکارڈنگ ٹو دس parliamentary system 1956, it president was the head of the state and the prime minister headed the government. So یعنی کہ اس میں کہا گیا کہ ایک پارلیمنٹری سسٹم ہوگا جس کے تحت جو صدر جو ہوگا وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوگا وائل دا پرائم منسٹر ہیڈیڈ دا گورنمنٹ. ٹھیک ہے. اسی طرح اس 1956 کی کانسٹیٹیوشن کے مطابق کہا گیا کہ ہماری جوڈیشری جو ہے بالکل انڈیپینڈنٹ ہوگی. انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی بات کی گئی اور یہی بات ہم نے قرارداد مقاصد میں بھی کی تھی, آبجیکٹیو ریزولوشن میں بھی کی تھی کہ ہمارے ملک کی جو جوڈیشری ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوگی. ٹھیک ہے. دا کانسٹیٹیوشن پرووائڈیڈ فار این انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ان دا کنٹری means a Supreme Court was constituted. It was headed by a Chief Justice. While the Supreme Court interpreted the Constitution, advised the state whenever required, and decided the issues arising among the government. تو یہ ایک طرح سے ایک تو جوڈیشری بھی آزاد ہوگی, دوسرا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو جو ہے اس نے اس کو انڈیپینڈنٹ کرا دے گا, اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی کہا گیا کہ اس کا جو ہیڈ ہوگا وہ چیف جسٹس ہوگا, اور سپریم کورٹ جو ہے اس کو انٹرپریٹ کرے گی کانسٹیٹیوشن کو, بلکہ ایڈوائز دے سکتی ہے اسٹیٹ کو وین ایور ریکوائرڈ, جب اس کو ضرورت پڑے اسٹیٹ کو وہ ایڈوائز کر سکتی ہے, یعنی سپریم کورٹ اور چیف جسٹس. اینڈ ڈیسائیڈیڈ دا ایشوز ارائزنگ امنگ دا گورنمنٹ. ٹھیک ہے. اس طرح جو ہے یہ جوڈیشری کی بات بھی یہاں پہ کلیئر ہوگی, اور ہمارے پارلیمنٹ کی بات بھی یہاں پہ صحیح ہو کلیئر ہو کے سامنے آ گئی. اسی کے مطابق میں نے پہلے یہ بات جو کی تھی, ابھی جو میں نے پڑھا ہے کہ ہمارے ملک کا جو اس نظام وفاقی نظام حکومت ہوگا, اور جب ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کے اندر بھی یہ کہا, آبجیکٹیو ریزولوشن میں بھی یہ کہا تھا کہ ہماری جو ہے جہاں ملک کا نظام چلانے کے لیے جو سسٹم پایا جائے گا وہ وفاقی نظام حکومت ہوگا, فیڈرل سسٹم ہوگا. دا کانسٹیٹیوشن پرووائڈ فار اے فیڈرل سسٹم ان دا کنٹری. The powers were divided among the center and the provinces with according to the federal system. The subjects were divided into three lists: the federal list, the provincial list and the concurrent list. اس طرح سے تین لسٹیں بنیں گی فیڈرل سسٹم کے تحت. The subjects were divided into three lists means the federal list, the provincial list and the concurrent list. So in this way this constitution provide us a federal system with according to the objective resolution of Pakistan. So next I want to discuss the other one provisions of 1956 constitution means ادارت حقیقت اسلامیہ کے مطابق ملک کے اندر جو ہے سود کا جو نظام ہے اس کا بھی خاتمہ کیا جائے گا. یعنی ہمارے ملک کے اندر جو بھی سود کا خاتمہ کرنے کے لیے ہمارے معاشی, ہمارے بینکاری اور اقتصادی نظام کے اندر سے جو ہے سود کو ختم کیا جائے گا, اس کا خاتمہ کیا جائے گا, اور ملک کو سود سے پاک معاشی نظام دیا جائے گا. اسی طرح بیٹا جی اس کے ساتھ ساتھ اس 1956 کی اسلامک پروویژنس کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ 1956 کے آئین کے مطابق کہ اتحاد عالم اسلام کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے. یعنی حکومت پاکستان اپنے پالیسی کے رہنما اصولوں کے تحت اسٹیٹ حکومت یعنی پاکستان دیگر مسلمان ممالک کے ساتھ, یعنی مسلمان ممالک کے ساتھ, اسلامی ممالک کے ساتھ دوستانہ, برادرانہ, خوشگوار تعلقات قائم کرے گی, اور یہ ذمہ داری حکومت پاکستان کی ٹھہرائی گئی ود اکارڈنگس ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف 1956. So
بیٹا جی اسی طرح اس 1956 کے آئین کے اندر جو ہے مزید جو آپ کے قرارداد مقاصد کے مطابق اقلیتوں کے تحفظ کے لیے بھی بات کی گئی، مینورٹیز کے رائٹس کے لیے بھی بات کی وفاقی نظام حکومت کے تحت، اور اسی طرح مسلمانوں کو یعنی اس ریاست کے اندر اس کانسٹیٹیوشن کے اندر فنڈامنٹل رائٹس کی بات بھی کی گئی، اسی طرح جو ہے بنیادی اصولوں کی بات کرتے ہوئے بنیادی حقوق کی بات بھی کی گئی، یعنی مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی شعبوں میں اپنی زندگیاں قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں گزارنے کے قابل بنایا جائے گا، ساتھ ساتھ غیر مسلم اقلیتوں کو اپنے مذہب اور اپنے عقائد پر عمل کرنے اور اپنی ثقافت و زبان اور روایات کو ترقی دینے کی بھی مکمل آزادی حاصل ہوگی۔ اسی طرح بیٹا جی اقلیتوں اور دیگر پسماندہ غریب طبقوں کے جائز حقوق کی حفاظت کا اہتمام بھی کیا جائے گا، انتظام بھی کیا جائے گا، اور یہ ذمہ داری حکومت پاکستان کی ٹھہرائی گئی ود اکارڈنگ ٹو دا 1956 کانسٹیٹیوشن۔ اور اسی طرح بیٹا جی بنیادی انسانی حقوق کی جو بات ہم نے آبجیکٹیو ریزولوشن میں کی تھی اس کی بات بھی یہاں پہ کی گئی کہ آبجیکٹیو ریزولوشن جو کہ ابتدائی کے طور پر اس میں شامل کر لیا گیا تھا 1956 کے آئین میں، اس کے اندر جو ہے فنڈامنٹل رائٹس کی بات کی گئی، اور فنڈامنٹل رائٹس کو بھی یہاں پہ ڈسکرائب کر دیا گیا تھا آبجیکٹیو ریزولوشن میں، اور کہہ دیا گیا تھا کہ عوام کو تمام بنیادی حقوق حاصل ہوں گے، جس میں آزادی فکر، آزادی اظہار، آزادی عقیدہ و عبادات اور آزادی تنظیم سازی، یہ سارے وہ فنڈامنٹل رائٹس جو تھے وہ آبجیکٹیو ریزولوشن کے مطابق دے دیے گئے 1956 کے آئین میں۔ اسی طرح جو ہے آزاد ریلیجن کی بات پہلے میں کر چکا ہوں، اور ساتھ ساتھ جو دا کانسٹیٹیوشن آف 1956 provided for the fundamental rights for the citizens of Pakistan means including minorities۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، تو اس طرح 1956 کے آئین میں جو ہے باقاعدہ طور پر تمام آبجیکٹیو ریزولوشن کی وہ تمام جو ہم نے اصول طے کیے تھے اس کو ایز اٹ از اس کے اندر رکھا گیا ابتدائیہ کے طور پر، اور مزید اس میں صدر کے مسلمان ہونے کے لیے کہا گیا، اور ملک کا نام تجویز کیا گیا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلائے گا، اسلامک ڈیموکریٹک جو ہے وہ اسلامک ڈیموکریٹک کنٹری کہلائے گا پاکستان، اسلامک ڈیموکریٹک کنٹری، اور ساتھ ساتھ صدر پاکستان کی مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو جو ہے مینس سورنٹی آف المائٹی اللہ، اس کو بھی اسی طرح اہمیت دی گئی۔ مینس اگر میں یہ کہوں کہ قرارداد مقاصد کی جس طرح سے ہم نے اہمیت بیان کی تھی اسی طرح اس کو ایز اٹ از اس کے اندر رکھتے ہوئے مزید اس میں اسلامک پروویژنس کا اضافہ کرتے ہوئے اس پاکستان کے پہلے آئین کو جو ہے کافی مضبوط بنایا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیٹا جی اگر میں یہ کہوں کہ جو ملک میں جو ہے یہ جو ہمارا آئین پہلا بنا تھا اس میں سیاسی انتشار کے باعث 1956 کے اس آئین کو ایوب خان نے جو ہے اکتوبر 1958 کو منسوخ کر دیا اور ملک میں مارشل لا لگا دیا، اور اس طرح یہ تقریباً ہمارا 1956 کا پہلا آئین تقریباً 2.5 سال ہی نافذ رہا، کیونکہ جنرل ایوب خان نے ملک میں سیاسی انتشار کے باعث اس آئین کو منسوخ کر دیا تھا، اور نئے آئین کی تیاری کے لیے اپنی ہی سربراہی میں ایک کمیشن مقرر کر کے نئے آئین کی تیاری کا مسودہ تیار کرنا شروع کر دیا تھا، اور جس میں صدر ایوب خان نے تمام اختیارات کا سرچشمہ صدر کو بنا دیا تھا۔ اس طرح جو ہے پھر بالآخر یہ جو آئین منسوخ کر دیا گیا تھا، پھر ہمارے ملک کے اندر دوسرا آئین صدر ایوب خان کی سربراہی میں تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں جو ہے مزید بات انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہوگی۔ وش یو آل دا بیسٹ، سی یو انشاءاللہ وتھ نیو ٹاپک اینڈ نیو لیکچر۔ اللہ حافظ، آل دا بیسٹ، وش یو آل دا بیسٹ، اللہ حافظ۔